أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه ونضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة نغفر لكم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون قل یا ایھا الناس کہہ دیجئے اے لوگو انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں پیغمبر ہوں الیکم تمہاری طرف جميعا سب کی طرف الذی هو اللہ لہ ملک السماوات والارض جس کے لیے ہے بادشاہی آسمان و زمین کی لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی بھی الہ مشکل کشا نہیں یحیی و یمیت وہی زندگیاں دیتا ہے اور موت دیتا ہے فآمنوا باللہ پس ایمان لاؤ اللہ کی ذات کے ساتھ ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ النبی الامی جو پیغمبر ہیں امی الذی یؤمن باللہ وہ نبی امی جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر وکلماتہ اور اس کے حکموں پر واتبعوہ اور تم اس کی پیروی کرو لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ ومن قوم موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن ایک گروہ ایک جماعت ایسی بھی ہے یہدون بالحق جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ وہ بہی یعدلون اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں وقطعناہم 12 اسباطا امما اور ہم نے جدا جدا کر دیا ان بنی اسرائیلیوں کو 12 اسباطا قبیلوں میں 12 ان کی اولادوں کو امما گروہوں میں قبیلوں میں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى
اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اذ استسقاہ قومہ، جب پانی مانگا ان سے ان کی قوم نے، تو ہم نے کہا کہ نضرب بعصاک الحجر، کہ آپ ماریں اپنے عصا کو، لاٹھی کو، چھڑی کو، الحجر پتھر پہ، فانبجست، تو پھر پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، قد علم تحقیق پہچان لیا، جان لیا، کل ناس ان میں سے ہر گروہ نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیہم ان پر، الغمام بادل کا، وانزلنا اور ہم نے اتارا، علیہم ان پر، المن والسلوى، من اور سلوى، کلو ہم نے کہا کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں جو بطور روزی کے رزق کے ہم نے تمہیں دی ہیں، وما ظلمونا اور ہم نے نہیں ظلم کیا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن کانوا، اور لیکن وہ تھے، انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا انہیں، اسکنوا رہائش پذیر ہو جاؤ، هذه القرية اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا اور کھاؤ یہاں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو اللہ سے کہ اللہ تمہیں بخش دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو اس کے دروازے سے، سجداً جھکے جھکے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہیں، خطیئاتکم تمہارے گناہوں کو، سنزید المحسنین ہم ضرور زیادہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ فبدل الذین ظلموا بس بدل ڈالا ان لوگوں نے جو کہ انہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، قولا بات کو، غیر الذی بدلے اس بات کے، قیل لہم جو انہیں کہی گئی، فارسلنا علیہم بس بھیجا ہم نے ان پر، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یظلمون بسبب اس کے جو وہ ظلم کر رہے تھے۔ تو گزشتہ آیت مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی امتیازی جو شان ہے اس کا بیان ہو رہا ہے، اور آپ کے بارے میں گزشتہ آیت میں فرمایا النبی الامی، آپ کی صفت اور شان اللہ نے بیان کیا کہ یہ نبی امی ہے۔ تو اب آپ کی نبوت و رسالت کے عام ہونے کا بیان ہے۔ قل یا ایھا الناس آپ کہہ دیں لوگوں سے کہ اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا بے شک میں رسول اللہ ہوں، اللہ کا بھیجا گیا پیغمبر ہوں، الیکم جمیعا تم سب کی طرف، یعنی میری نبوت و رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے، کسی خاص علاقے، قوم، نسل کے لیے نہیں۔ جیسے پہلے نبی آتے تھے، کوئی کسی قوم کا ہوتا تھا، کوئی کسی علاقے کا نبی ہوتا تھا، کوئی کسی خاص زبان رکھنے والے لوگوں کا نبی ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ عمومی رسالت ہے، آفاقی رسالت ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں سب کے لیے آپ پیغمبر ہیں۔ وہ جس بھی
زبان سے تعلق رکھتے ہوں، جس رنگ سے ان کا تعلق ہو، جس قومیت سے ان کا تعلق ہو، جس علاقے سے ان کا تعلق ہو، سب کے لیے آپ نبی اور پیغمبر ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں، آج کل ہمارے ہاں جدید تعلیم کے نام سے کچھ لوگ جدید نظریات دین کے عنوان سے پھیلاتے ہیں، ان میں ایک نظریہ آج کل یہ دیا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب کے نبی تھے، آپ کے مخاطب عرب کے لوگ تھے، اسی لیے مکہ کا ذکر آتا ہے کہ آپ ڈرائیں لتنذر ام القری ومن حولها، کہ آپ ڈرائیں ام القری کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو۔ ام القری مکہ کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ کی نبوت تو عرب کے لیے تھی اور اس امت کے لیے تھی، اور جو پہلی قوم میں ہیں یہود و نصارہ ہیں جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، آپ تو بنی اسرائیل کے نبی تھے ہی نہیں، آپ تو صرف اور صرف عرب کے نبی تھے۔ لہٰذا اگر کوئی یہودی یا عیسائی وہ حضور کی نبوت کو نہیں مانتا تو یہ ایک جزوی مسئلہ ہے، اس لیے کہ آپ ان بنی اسرائیل کے لیے نبی نہیں ہیں، لہٰذا وہ اگر آپ کو نبی نہ بھی مانے پھر بھی ایماندار ہیں، ان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ آج کا ایک جدید نظریہ ہے اور اس میں کافی حصہ ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب کا ہے، وہ بھی اس طرح کے نظریات۔ اسی بنا پہ ان کا یہ موقف ہے کہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، ان پہ یہود کا حق ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، لہٰذا یہودیوں کا اس پہ حق بنتا ہے۔ مسلمانوں کو فراخ دلی سے کام لینا چاہیے اور مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، یہ یہودیوں کے حوالے خوشی سے کر دینی چاہیے۔ یہ ان حضرات کا موقف ہے اور یہ بڑی شد و مت سے موقع بموقع پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ نت نئے فتنے اٹھتے ہیں اور ان کی باغ ڈور ہمارے ملک کے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ پیچھے کسی اور طبقے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو یہ اسی ایک تحریک کا حصہ ہے، یہ نظریہ، یہ سوچ جو بین الاقوامی سطح پہ یہ چلائی جاتی ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اور پوری دنیا کو ایک گاؤں اور ایک ویلج کا نام دینے کے لیے کہ اتفاق سے رہو، کمپرومائز کر کے، اور اس کا حصہ ہے یہ کہ یہ مسجد اقصیٰ یہودی اگر اس پہ اپنا حق بتلاتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس مکہ مدینہ موجود ہے، تو یہ فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے یہ بیت المقدس یہودیوں کو دے دیں، اس پہ ان کا حق تسلیم کر لیں۔ لیکن اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جو خطہ اسلامی سلطنت کا حصہ رہ چکا ہو اب اس کو دوبارہ کافر کے ہاتھ میں دینے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے بلا وجہ۔ تو بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے کہ آپ کی رسالت اللہ نے آفاقی بنائی پوری کائنات کے لیے، دنیا کے لیے۔ اسی کو یہاں بیان فرمایا، قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا پیغمبر ہوں تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہی اقتدار ہے آسمان و زمین پر، یعنی ساری کائنات پر، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، کارساز، مددگار نہیں ہے، یحیی و یمیت، اسی کو قدرت ہے کہ وہ زندگیاں دیتا ہے، زندہ رکھتا ہے، وہ یمیت، اور موت دیتا ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے۔
الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت اسی نے پیدا کی، وہی یہ دنیا میں بانٹتا ہے۔ فآمنوا باللہ، اس لیے ایمان رکھو اللہ کی ذات پر، ورسول اور اس کے پیغمبر پر، وہ پیغمبر النبی الامی جو نبی امی ہیں، الذی یؤمن باللہ جو خود بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وکلماتہ اور اس کی باتوں، اس کے احکامات پر جن کا ایمان ہے، وَاتَّبِعُوهُ اور تم سارے کے سارے جتنے انسان ہو تم سب پیروی کرو اس نبی امی کی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب دنیا میں کوئی بھی جو انسان بستا ہے اس کی نجات کا ذریعہ وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ پر ایمان لانا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا فرد وہ حضور کے اوپر ایمان سے اپنے آپ کو خارج کہے، مستثنا کہ مجھ پہ لازم نہیں میں حضور کے اوپر ایمان لاؤں، میں بنی اسرائیل سے ہوں، میں یہود سے ہوں، میں نصارہ سے ہوں، میرے لیے اس پیغمبر پہ ایمان رکھنا یہ ضروری نہیں، ان کی اتباع میرے لیے نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ اس لیے کہ ساری انسانیت کے آپ نبی ہیں اور سب کے لیے پابندی ہے کہ وَاتَّبِعُوا، سب اس نبی امی کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَمِن قوم موسیٰ، یہ جو پیچھے ذکر ہوا کہ جو اللہ جل شانہ نے فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت وسیع ہے ہر چیز کو، اور پھر ساتھ ہی فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، میں اپنی خاص رحمت مقدر کروں گا ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی رکھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، جو نبی امی کے پیروکار ہوں گے، یعنی اس امت کو اللہ نے کہا کہ وہ اس میری رحمت خاصہ کے حقدار ہوں گے۔ تو اس پہ ایک تفسیر میں یہ لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا رب باری تعالی، تو میری امت جنہوں نے اپنے آپ کو نمائندگی کے لیے پیش کیا، میں ان کو طور پہ لے کے گیا، تو ان کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ، اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، جو آپ کی قوم میں سے منصف مزاج کے، اعتدال کے مزاج کے لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، ان کو بھی میں یہ رحمت دوں گا۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بھی یہ رحمت پائیں گے، امتن ایک خاص گروہ، یہدون بالحق جو رہنمائی کریں گے انسانیت کی حق کے ساتھ، وبہ یعدلون اور اسی حق کے ساتھ وہ لوگوں میں انصاف کریں گے۔ اور ایسے کچھ گنے چنے لوگ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اس دین اسلام کے اوپر بھی اپنے آپ کو لا کر کے ہدایت کی راہ کو اپنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ تھے، دیگر حضرات تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے جدا جدا کر دیا، الگ الگ کر دیا ان بنی اسرائیل کو، اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا 12 ان کی اولادوں کو، امما مختلف گروہوں میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل عربی کے ہم معنی لفظ کے عبداللہ کا ہم معنی ہے۔ عبداللہ جو ہمارے عربی میں ہے تو یہ عبرانی زبان میں عبداللہ کا ہم معنی اسرائیل ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور آپ کے 12 بیٹے ہوئے، بیٹی نہیں تھی حضرت یعقوب کی، اور ان 12 بیٹوں کی اولادیں اسباط جو تھیں تو ان کی نسبت سے 12 قبیلے بنی اسرائیل کے بن گئے۔ تو ان بنی اسرائیل کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے 12 امما قبیلوں، جماعتوں میں ان کو تقسیم کر دیا، یعنی ان کے 12 حصے قبیلے بنائے۔ وَأَوْحَيْنَا،
اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس وقت اذ استسقاہ قومہ، جب پانی مانگا ان سے ان کی قوم نے، جب یہ وادی تی میں اترے تھے، دریا کو پار کر کے فرعون سے نجات پا کے، اب ان کو وہاں اس میدان میں ایک لمبا عرصہ رہنا تھا تو پانی کی ضرورت تھی، تو پانی کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ ماریے ضرب ایک بیاسا کا اپنے عصا لاٹھی چھڑی سے، الحجر پتھر پہ، میدان میں ایک چٹان تھی، فرمایا اس پہ اپنے عصا کو مارو، جس عصا کو پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا، اب جو وہ عصا وہ لاٹھی اس پتھر پہ ماری تو فم بجست، اسی وقت پھوٹ پڑے، من ہو اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، 12 ٹوٹیاں لگی، نل لگے، اور ہر جگہ سے 12 جگہوں مختلف اس سے پانی پھوٹ پڑا اور 12 چشمے جاری ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقرر فرما دیا یہ چشمہ اس قبیلے کا، یہ چشمہ اس قبیلے کا، یہ چشمہ اس قبیلے کا، 12 چشمے 12 قبیلوں کے نام کر دیے، مقرر کر دیے، قد علم، تحقیق جان لیا، کل ناس، ہر ان کے قبیلے گروہ نے، انسانوں کے جتھے نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقرر کی، وہیں سے سارے آ کر پانی لیتے تھے، اپنے برتنوں میں بھرتے تھے، ضروریات کو پورا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کھانے کی ضرورت تھی، اس کی درخواست کی، سائے کی ضرورت تھی، دھوپ میں اس کی درخواست کی، اس کا بھی اللہ نے غیب سے انتظام فرمایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادل کا، جب سورج نکلتا دھوپ ہو جاتی تو ایک بادل آسمان سے وہ نمودار ہوتا، جیسے ہم لوگ سائے کے لیے دھوپ میں سائبان اوپر چڑھا دیتے ہیں، تو سائبان کی طرح یہ بادل ان کے اوپر آ جاتا تھا، اور سارا دن دھوپ میں یہ بادل سائبان کی طرح چھایا رہتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ، اور اسی طرح رات کو روشنی کی ضرورت ہوتی، بجلی کا تو نظام نہیں تھا، تو اللہ کی طرف سے اس کا انتظام ہوا کہ اس میدان کے بیچ میں ایک مینارہ اللہ کھڑا کر دیتے، اور وہ مینارہ روشن ہو جاتا، جیسے یہ ہمارے ہاں ٹیوب لائٹ کا راڈ ہوتا ہے لمبا سا، اور وہ ہر طرف سے روشن ہو جاتا ہے، تو یوں اس راڈ کی طرح ایک لمبا راڈ میدان میں کھڑا کر دیا جاتا اللہ کی قدرت سے، اور اس کی روشنی پورے میدان میں ہو جاتی۔ اب کھانے کا انتظام، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ، تو ہم نے انتظام ایسے اپنے غیب کے خزانے سے کیا، ہم نے اتارا ان پر من اور سلوہ، روزانہ ان کے لیے کھانا تیار آ جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ فرمایا کہ تمہیں روزانہ تازہ اور فریش کھانا ملا کرے گا، اس کو اگلے دن کے لیے ذخیرہ بنا کے نہیں رکھنا، اس کو اپنے پاس جمع نہیں رکھنا، بس جو وقت پہ مل جائے کھا کے تو فارغ ہو جاؤ، اگلے کے لیے ہرس میں جمع نہ کرو۔ اور یہ من سلوہ کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں اکثر جو مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بٹیر اور کھیر کا لفظ بھی لکھا بعض حضرات نے، یعنی ایک سالن ہوتا تھا اور ایک میٹھا ہوتا تھا، اور سالن میں بٹیر، اس کے بارے میں بھی 2 قسم کے اقوال ہیں، یا تو یہ کہ زندہ بٹیر ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے، ویسے تو بٹیر آدمی کے ساتھ نہیں رہتا، اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اس کی طرف جائیں تو وہ اڑ جاتا ہے، تو وہ بٹیر ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے، یا ان کو پکڑ کے ذبح کر کے بھون کے آسانی سے کھا لیتے ہیں۔ یا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بٹیر بھونے ہوئے
ان کے سامنے آسمان سے ایسے تشتریوں میں اللہ کے رکھ دیے جاتے تھے، اور جو میٹھا تھا اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ جب صبح اٹھتے تھے تو جیسے ہلکی سی برف باری ہو، برف باری کے علاقوں میں، یا ہمارے ہاں بھی سخت سردی میں کورا سا پڑتا ہے، سفید سی ایک طے زمین پہ، درختوں پہ اور مختلف جگہوں پہ ایک سفیدی سی وہ چھا جاتی ہے، تو اس طریقے سے ہمارے ہاں آج کل اس کی میٹھے میں مثال جیسے آئس کریم ہوتی ہے، تو اس طرح کا ایک میٹھا وہ ان کے دائیں بائیں جو چیزیں برتن رکھتے ان میں آ کے پڑ جاتا تھا، یا جو ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ان کے اوپر اس کی تہ آ کے جم جاتی تھی، اور یہ اس کو اتار کے کھا لیتے تھے۔ یا اس کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے بٹیر بھونے ہوئے دسترخوان لگا ہوا آسمان سے اتر آتا تھا، اسی طرح یہ میٹھا بھی اس کے ساتھ اسی طرح اترتا تھا۔ تو یہ دو قسم کے کھانے اللہ نے ان کو عطا کیے اپنے غیب کے خزانوں سے، جنت سے ہم نے اتارا ان پر من اور سلوہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کھاؤ اس پاکیزہ اور عمدہ چیز سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں بطور رزق کے اور روزی کے دیا۔ تو کتنی نخریلی قوم تھی، بگڑی ہوئی تھی، تو کچھ عرصہ یہ کھا کے کہنے لگے موسیٰ ہم تو تنگ آ گئے روز یہ گوشت کھا کھا کے، اب ہم منہ کا ذائقہ بدلنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیا ذائقہ بدلنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم کوئی دال شال کھانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے بگڑے ہوئے لوگ تھے، کتنا اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا، بادل سائے کے لیے مقرر کر دیا، روشنی کے لیے منارہ کھڑا کر دیا۔ اور لباس کے بارے میں بھی بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان کے بچے جب پیدا ہوتے تھے تو لباس کے ساتھ پیدا ہوتے تھے، اور وہ لباس میلا کچیلا نہیں ہوتا تھا، بچہ بھی بڑا ہوتا جاتا وہ لباس بھی بڑا ہو جاتا تھا، اور ساری زندگی ایسے گزری۔ ان کو کپڑا خریدنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کپڑا دھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ خود بخود روزانہ جب صبح اٹھتے تو کپڑے صاف دھلے ہوئے ہوتے تھے، اور یوں ان کی زندگیاں گزر رہی تھیں عیش میں۔ لیکن ان کی طبیعتیں ایسی عجیب قسم کی تھیں، انہوں نے کہا ہم تو تنگ آ گئے ان ساری چیزوں سے، اس لیے ہمیں کوئی دال ساگ، کوئی تھوم، کوئی یہ پیاز، اس طرح کی چیزیں ہمیں سبزیوں میں چاہیے۔ وما ظلمونا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پہ ایسی مستیاں کر کے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ تھے خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو وہ وقت جب انہیں کہا گیا اسکنوا هذه القرية کہ جاؤ جا کے رہائش پذیر ہو جاؤ، هذه القرية اس بستی سے، اس بستی میں، اس بستی سے مراد مفسرین فرماتے ہیں بیت المقدس تھا، کہ انہیں کہا گیا کہ اب بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ بہت بات کی بات ہے، قرآن کریم چونکہ کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے جو ترتیب سے قصے کو بیان کرے، مختلف جگہوں پہ ایک ہی واقعے کو مضمون کے موافق اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی حال میں یہاں اسی وادی طی میں حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی وصال ہوا، ان کے 3 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، ان کے بعد پھر حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کی قیادت میں پھر انہوں نے جہاد کیا، اور یہ لوگ اب تیار ہو گئے جہاد کے لیے، اور بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا۔ اس میں بھی بزدلی دکھائی، لیکن اللہ کریم طے کر چکے تھے ان کو دینا ہے بیت المقدس، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے
باوجود کہ وہ قوم طاقت میں تھی اور انہوں نے تھوڑی سی ہمت کی، تھوڑی سی جو ہے نا جرأت دکھائی، تو اللہ نے ان کو فتح دے دی۔ اور جب فتح ہوگی تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اب یہاں تم جاؤ اور عاجزی سے جانا، میں نے تمہیں یہ فتح دی ہے، عاجزی سے جانا۔ اور یہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، یہاں پہ پھل ہر قسم کی چیزیں ہیں، اور یہ تمہیں دال شال بھی یہاں پہ ملے گی، تو اس میں عاجزی سے جاؤ۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس بستی میں جا کے جہاں تم جو چاہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، ہاں البتہ یہ ہے جب اس بستی میں داخل ہو تو یہ کہتے جانا حِطَّةٌ حِطَّةٌ، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمیں معاف فرما، جو اس سے پہلے ہم سے کوتاہیاں ہوئی سب سے درگزر فرما۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس بستی کے دروازے سے، شہر کے دروازے سے داخل ہونا، سجدتاً جھکے جھکے داخل ہونا، عاجزی سے۔ پرانے زمانوں میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے، فصیلیں ہوتی تھیں، اور ان پورے شہر کے ارد گرد دیوار ہوتی اور کچھ دروازے لگے ہوتے اس میں داخلے کے۔ اب بھی بڑے شہروں میں دروازے ہوتے ہیں، لاہور میں شیراں والا گیٹ، فلاں گیٹ، فلاں گیٹ، ہمارے گجرات میں بھی کابلی گیٹ ہے، اور اس طرح کے۔ تو یہ پرانے زمانے میں ایسا۔ تو اسی طرح جو مصر کی جانب اس شہر کا دروازہ تھا، اس کا کہا کہ اس دروازے سے داخل ہونا تو سجدتاً جھکے جھکے جانا۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم اس کے بدلے میں بخش دیں گے تمہارے سابقہ گناہوں کو۔ لیکن یہ مستی ان کے مزاج میں داخل ہو چکی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ بجائے جھک کے داخل ہونے کے، یہ سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئے۔ جیسے بچے بچپن میں گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں، تو یوں یہ گھسٹتے سرینوں کے بل گھس کے جا رہے تھے۔ اب یہ عجب تماشا تھا، یہ بھی کوئی کسی صاحب عقل کی تو ادا نہیں ہوتی، لیکن ایک مستی تھی کہ پیغمبر نے کہا کہ یوں سر جھکا کے جانا ہے، اس لیے ہم تو ایسے نہیں کریں گے، ہم تو یوں کریں گے، تو گھس کے جا رہے تھے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ حطۃ، یہ ان کی زبان میں اس کا معنی تھا کہ اے اللہ ہمیں بخش دے۔ تو اس لفظ کو بھی بگاڑا، حطۃ کو حنطۃ پڑھنے لگے، اور حنطۃ کا معنی ہوتا ہے گندم، کہ ہمیں گندم کے دانے چاہیے، ہمیں تو آٹا دال چاہیے۔ اب یہ بھی ایک مستی تھی کہ کہا تو یہ گیا کہ حطۃ کہتے ہوئے بخشش کی دعا کرتے ہوئے جانا، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، اس کو بگاڑ کے حنطۃ کہہ رہے ہیں۔ سنزید المحسنین، اللہ نے فرمایا ہم تمہیں زیادہ دیں گے نیکوکار لوگوں کو۔ یہ تو انعامات ہیں دنیا کے، اگر تم اچھے طریقے سے رہو تو ہم اس سے بھی زیادہ تمہیں انعامات سے نوازیں گے۔ لیکن کیا سرکش تھے، فبدل الذین ظلموا، بس بدل ڈالا ظالموں نے، جو ان میں سے کچھ ایسے بری فطرت کے تھے، غیر الذی، علاوہ اس بات کے، قیل لہم، جو انہیں کہی گئی، یعنی حطۃ کہا گیا، اس کو بدل کے حنطۃ کہہ کے جا رہے تھے، اور جھکے جھکے کہا گیا، اور اس کی بجائے گھس کے جا رہے تھے۔ فارسلنا علیہم، تو جب اتنی مستی انہوں نے کی کہ یہ ذرا خیال نہیں کیا کہ اس سے پہلے اللہ نے ہم پہ کتنے احسان کیے، اس شہر کی فتح دی، تو اللہ کا غضب بڑھکا اور اللہ نے ان پہ عذاب مسلط کر دیا۔ فارسلنا علیہم، پس بھیجا ہم نے ان کے اوپر رجزا من السماء، عذاب آسمان سے۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری اچانک ان پہ مسلط کر دی۔ جیسے کبھی ہمارے ہاں بھی مشہور ہو جاتا ہے فلاں وائرس آ گیا، اور وائرس جب حملہ ہوتا ہے تو دیکھتے دیکھتے کئی جانوں کو لے جاتا ہے۔ اس طرح یہ طاعون کا وائرس ہوتا تھا پہلے زمانوں میں، یہ بغل میں پھوڑا نکلتا تھا، جیسے آج کل کینسر کے پھوڑے ہوتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے لوگوں کو ملیا میٹ کر جاتا تھا۔
تو یہ اللہ نے ان پہ مسلط کر دیا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک ایک دن میں جو اموات ہوتی تھیں 70,000 موتیں صبح سے دوپہر تک ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ کا عذاب آیا۔ تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ انعامات کرتے ہیں، اور بندے جب ان انعامات کے بدلے میں ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی حکموں کی سرکشی کرتے ہیں، تو پھر کبھی اللہ کا غضب بھڑکتا ہے تو اللہ طرح طرح کے مسائل میں مبتلا کرتے ہیں۔ پہلی قوموں میں اجتماعی عذاب آتا تھا، اس قوم میں، اس امت میں اللہ اجتماعی عذاب نہیں دیں گے، ہاں جزوی عذاب ہوگا، کچھ لوگ پکڑے جائیں یا ایک چھوٹا سا خطہ اس پہ اللہ کے عذاب آ جائے، لیکن پوری یہ قوم، یہ امت، اس پہ اللہ اجتماعی عذاب نہیں لائیں گے، یہ حضور کی برکت ہے۔ لیکن جزوی طور پہ عذاب، اللہ کی پکڑ طرح طرح کے حالات سے وہ آتی رہے گی جب انسان کبھی اپنا رخ اللہ سے ہٹائے گا۔ تو ہم نے بھیج دیا ان پر عذاب آسمان سے، بما کانوا یظلمون۔ یہ اللہ کی پکڑ بلا وجہ نہیں تھی، یہ اس کے سبب تھی جو وہ ظلم کر رہے تھے، اللہ کی حکم عدولی کر رہے تھے۔ آخر دعوانا